السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد کل علت و شفاء مبارک وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، ہم نے خط الوسع کوشش کی علماء اہل سنت الجماعت، علماء دیوبند اور علماء سنی بریلوی، شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہم رحم اللہ اجمعین سے لے کر اینڈ تک قرآن اور حدیث، فقہاء کرام، اقوال صوفیاء، اقوال مشائخ و اقوال علماء دیوبند و اقوال علماء سنی بریلوی اور اس کی مستند کتب فتاویات سے، اور جو دونوں مسالک کے درمیان بنیادی اختلاف ہے، ان کتابوں پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ لیکن آج میرا فرقواریت سے بالاتر، حسد بغض سے بالاتر، صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں نے سوال کیے تھے کہ علماء دیوبند میلاد کے منکرین ہیں اور نازیبا استعمال کیے تھے۔ یہ صوفیہ کرام، مشائخ عظام اور خانقاہی لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ خانقاہ کے لوگوں نے ہمیشہ تزکیہ تخلیہ کے ساتھ رہتے ہوئے محبت، امانت، صداقت، پیار اور انسانیت کے خادم رہے اور پیار کو بانٹتے رہے۔ یہ دونوں اسکول آف تھاٹ، دونوں حنفی ہیں، ماتریدی ہے، اور دونوں کا اور کورس درس نظامی ایک ہی ہے۔ عقائد میں، نظریہ میں یا فروغ اختلاف میں کچھ کتب یا کچھ ایسے عبارات جو متنازع اور اس پہ سوالات اٹھ گئے، بعد میں ان سوالاتوں کی جوابات بھی دیے گئے۔ لیکن فرقواریت جیسے ناسور اور کینسر مرض گلی گلی، گھر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ لوگوں میں صبر و برداشت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو ہم نے خط الوسع کوشش کی، بعض لوگوں کو ناگوار بھی گزرتے رہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستثن ایک جائز امر ہے، عمل ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہاں، طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ میرے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ، ولادت کا مہینہ، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھیں ناسمجھ لوگ سنیت کی لباس میں، اہل سنت الجماعت کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میلے، رقص، بیہودہ حرکات، بدعات، یہ سارے شریعت کے خلاف ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کوئی بھی مسلک اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایون کہ آپ لوگ فتاوی رضویہ شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، آپ لوگوں پہ بال کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے شریعت کو کیسے اپنایا تھا اور شریعت پر کیسے کر بن رہے تھے۔ رہی بات یہ کہ خواتین کا میک اپ، سنگار کے ساتھ بور سنور کے نعتیں پڑھنا، غیر محرموں کے ساتھ خلط ملط ہونا اور اس کی آوازیں باہر آنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس کے مطابق آپ فتاوی دارالعلوم دیوبند اور فتاوی محمودیہ 32 جلد میں وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور بھی فتاوی جات میں بتا سکتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنگڑے ڈالنا، رقص کرنا، نمازوں کا ترک کرنا،
کہ جہاں پر نمازیں چھوٹ جائے، فرائض چھوٹ جائے اور جہاں پر شریعت کا پاس نہ رہے، بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ میلاد کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور جن علماؤں سے ہم نے سنا ہے، جن علماؤں کے مجالس میں، محافل میں ہم رہے ہیں، کوئی پروپیگنڈا کرے، غلط بیانی کرے، وہ اور بات ہے۔ یہ پختونخوا ہے، وہاں پر اکثریت دیوبند کا، کابرین دیوبند ہے، وہ تو میلاد کرتے ہیں، جنازے کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، اصالِ ثواب بھی کرتے ہیں، اور ان کے خانقاہوں میں جائیں، ان کے قبور بھی پکے ہیں، اس پہ گنبد بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو لہٰذا جو بھی بات کی جائے تحقیق پہ، علماء کی قدر کیجئے گا، چاہے وہ علماء سنی بریلوی ہو، چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے علماء اہل حدیث ہو، چاہے علماء اہل تشیع ہو۔ عوام الناس کا کیا کام کہ علماء کے وجود پہ انگلی اٹھائے؟ آپ ان کی علم کی قدر کریں۔ اختلاف روز قیامت تک رہے گا، لیکن اپنا عقیدہ، اپنا مذہب بالکل نہ چھوڑے، دوسروں کو نہ چھیڑیں، دوسروں کو نہ چھیڑیں۔ بعض بدبخت لوگ جب ہم دیکھتے ہیں، کل بھی ایک سنی عالم تھا اور اس نے کہا کہ جو تفضیل علی شیخین کے مقابلے میں مانے، اس کے لیے پتہ نہیں کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب شام رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ میں تفضیل علی میں خود کہہ چکے ہیں۔ یہ تعلیمات کی کمی ہے۔ افسوس ممبر فرقواریت نے یرغمال بنا دیا، لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے، کتاب میں پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر وہ ایسے ایسے کلام کرتے ہیں کہ یہاں پہ معاشرے میں فتنہ فساد آگ کے علاوہ کچھ نہیں برپا ہوتا۔ تو لہٰذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتسن اور جائز امر ہے۔ سنت قرآن، سنت حدیث، سنت ملائکہ، سنت الہی، سنت انبیاء، سنت محدثین اور سنت مشائخ اعظام، سنت صوفیہ کرام۔ وہ میرے خیال میں جاہل ہوگا، علم سے عاری ہوگا، شریعت سے ناواقف ہوگا، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے۔ ہاں، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میلاد سے کسی کو انکار نہیں۔ باقی میں نے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول، اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے متفق ہیں، منانے پہ، خوشی منانے پہ۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اہل سنت الجماعت کے کثیر علماء کا یہ قول ہے کہ 12 اور اہل تشیع کا کہ ہے کہ 17۔ بہرحال یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، جوانی کا تذکرہ، نکاح کا، ازواج مطہرات کا، قرآن مجید کا، عمرے کا، حج کا، ازواج کا، اولاد کا، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں تو خیر نہیں تھی، اولاد کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا، صحابہ صبح کا، دامادوں کا ذکر، اخلاقیات کا ذکر، عبادات کا ذکر، اعتقادات کا ذکر، معاملات کا ذکر، یہ میلاد ہے۔ تو خوشی کیجئے گا، غرباء یتامى مساکین کا بھی خیال رکھیے گا۔ عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت مرحومہ کا بھی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ تو جس کا جو بھی سوال ہو، ہم تو صوفیہ کرام مشائخ اعظام کے گروہ سے ریلیٹڈ ہے، تو صوفیہ کرام اور مشائخ اعظام کے تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ تعلیم و تربیت دیں گے اور کرتے رہیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔